نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام، انسان کے نام، کیونکہ قرآن مجید کا مخاطب انسان ہے اور اللہ نے اس قرآن مجید میں جتنی ہدایات دی ہیں وہ سب انسانوں کے لیے ہیں، جنات کے لیے ہیں۔ تو قرآن مجید انسانوں کو سب سے پہلا پیغام یہ دیتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اس طرح بحیثیت انسان تم سب بہن بھائی ہو۔ تمہارا خالق بھی ایک ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تمہاری رنگ اور زبانیں مختلف، تمہاری قومیں اور قبیلے الگ الگ، تمہاری جسمانی ساخت اور بناوٹ میں اختلاف، تمہاری سوچ اور فکر کے زاویے مختلف، لیکن تمہاری اصل بھی ایک ہے اور نسل بھی ایک۔ اللہ اکبر۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، کوئی اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ شرف اور بزرگی کا معیار تمہارے اخلاق اور اعمال ہوں گے۔ فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو یہ پہلا پیغام ہے قرآن کا کہ تمام انسان جو ہیں ان کے درمیان یہ اخوت کا رشتہ ہے اور سب کے سب آدم و حوا کی اولاد۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان اس زمین میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا پروگرام فرشتوں کے سامنے رکھا تو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اسے اپنی خلافت اور نیابت کی امانت کا امین بنایا ہے۔ خلیفہ کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں انسان کو تفویض کی گئی ہیں ان کی ادائیگی کے لیے تمام لوازمات کا اہتمام اس کے خالق و مالک نے پہلے سے کر رکھا ہے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر کے اللہ کے انعامات کا مستحق قرار پائے۔ اس کی ذمہ داریوں اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کار انبیاء اور رسولوں اور آسمانی الہامی کتابوں کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ ان انبیاء اور کتابوں کے ذریعے زندگی کا جو طریقہ اور لائحہ عمل انسان کے لیے متعین کیا گیا، یہ اللہ کی وہ امانت ہے جس کا بار انسان کے کندھوں پر ہے۔ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا وہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو نااہل ثابت ہوگا وہ دائمی سزا بھگتے گا۔ خلیفہ کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان نسل در نسل ایک دوسرے کے وارث بنتے رہیں گے اور یہ تسلسل تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اور قرآن کے پیغام میں تیسری بات یہ ہے کہ جس رب نے انسان کو اس زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے اور انسان رب کا نمائندہ ہے یہاں، اسے اپنے رب کی کیسی معرفت حاصل ہونی چاہیے، قرآن مجید اس کا تعارف کراتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے لفظ اللہ کو اسم ذات کے طور پر متعارف کرایا ہے اور فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، یعنی اس کی ذات و صفات، اس کے حقوق و اختیارات میں کوئی مخلوق کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہے۔ وہ الہ اور معبود حقیقی ہے، وہ علیم و حکیم اور علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور وہی اس کائنات کا حاکم و فرمان روا، یعنی آقا اور مالک اور مختار بھی ہے۔ پوری کائنات کا نظام خود چلاتا ہے، ہر طرح کے فیصلے صرف اپنی مرضی سے کرتا ہے، نہ کوئی اس کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے، نہ ہی ان کے نفاذ میں کوئی کسی طرح کی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس قدر مستغنی اور بے نیاز ہے کہ کل کائنات اس کی محتاج ہے، تمام کمالات اور اعلیٰ صفات کا مالک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد۔ جن و انس یا ملائکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے محتاج بندے ہیں۔ وہ تمام اعلیٰ صفات کا مالک ہے،
اور اس کی مخلوق میں کوئی کسی حیثیت سے بھی اس جیسا نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی دوسرا نہیں، وہ بیک وقت سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور قرآن کے اس پیغام میں چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے، اور اس امتحان گاہ میں انسان کو جو صلاحیتیں، قوتیں، وسائل عطا کیے گئے ہیں، ان سب کو اگر وہ اپنے آقا اور مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا تو آخرت کی زندگی میں سرخرو اور کامیاب ہو کر اللہ کے انعامات کا مستحق قرار پائے گا۔ تو اس امتحان گاہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور ابلیس تینوں کو یہ حکم دیا کہ زمین پر بھیجا اور اتر جاؤ تم یہاں سے، تو فرمایا یہ دنیا کی اس امتحان گاہ میں تمہیں اور تمہاری ذریت کو ایک معین وقت تک رہنا ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے خبردار اور ہوشیار رہنا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار کی آزادی دے کر دنیا کی امتحان گاہ میں بٹھایا ہے، اور پوری کائنات، زمین و آسمان، ہوا و پانی، چاند و سورج، دن اور رات، ستارے اور سیارے، جمادات و نباتات، چرند پرند اور تمام حیوانات کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ یعنی اللہ کی یہ ساری مخلوق اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں انسان کے لیے، اور یہ انسان اللہ کی کامل بندگی اور غلامی کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جس عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے وحی الہی کی صورت میں آتے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ کی صورت میں اسی بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ میں اس اللہ کے تمام احکامات کو بلا چوں چرا قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ایک دن ہر ذی روح کی طرح اس کائنات کی زندگی کا بھی خاتمہ ہوگا، یعنی یہ پورا نظام کائنات درم برم ہو کر ختم کر دیا جائے گا۔ پھر آخرت کی نئی بساط بچھائی جائے گی جہاں اس امتحان کا رزلٹ کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دائیں ہاتھ والے کامیاب ہو کر اللہ کی رضا کی صورت میں جنت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے، اور بائیں ہاتھ والے اللہ کے غضب و غضب کا شکار ہو کر جہنم کا دائمی عذاب بھگتیں گے، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے اس پیغام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔